وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در حقیقت یہ اعتراض پورے لوک تنتر کا ہے، پوری جمہوریت کا ہے۔ سپریم کورٹ نے نومبر 2019 کو جب بابری مسجد کے اوپر فیصلہ سنایا تو اس فیصلوں میں 6 اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ ان 6 باتوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غنڈوں کے ذریعے سے بابری مسجد شہید کرائی گئی۔ 6 باتیں کیا کیا ہیں؟ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، جس جگہ بنیاد رکھی گئی ہے وہاں رام للا نمودار نہیں ہوئے تھے، بلکہ غیر قانونی طور پر ظالمانہ انداز میں مورتیاں رکھی گئی۔ نمبر 2، 1949 تک بابری مسجد میں نماز ادا ہوتی رہی۔ نمبر 3، مسجد غیر قانونی طور پر غنڈوں نے، بدماشوں نے منہدم کیا۔ نمبر 4، مندر توڑ کر مسجد کبھی نہیں بنائی گئی۔ نمبر 5، بابری مسجد کے نیچے کھدائی میں جو آثار ملے وہ 12ویں صدی کی کسی عمارت کے تھے، کسی مندر کے نہیں۔ نمبر 6، حق یہ ہے کہ یہ پوری جگہ بابری مسجد کی ہے جو تقریباً 550 سال سے قائم تھی۔ یہ 6 باتیں پکار رہی ہیں، جمہوریت اور لوک تنتر کو آواز دے رہی ہیں کہ کہاں ہے جمہوریت، کہاں ہے جج، کہاں ہے سپریم کورٹ؟ لیکن غنڈوں کے ذریعے سے یہ کام جی یہ سوال تو آپ پریزیڈنٹ آف انڈیا سے کیجئے، یہ سوال تو آپ حکومت سے کیجئے، یہ سوال تو آپ سپریم کورٹ سے کیجئے کہ آخر ایسا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیوں سنایا؟ رہا میری طرف سے کہنا تو میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کے پاس اگر کوئی دکان ہے اور دکان میں مال بھرے پڑے ہیں، دکان میں آپ رہ رہے ہیں، اچانک غنڈوں اور ظالموں کی ایک جماعت آتی ہے اور آپ کی دکان پر قبضہ کر لیتی ہے، آپ کی دکان کو جلا دیتی ہے، آپ کے سامان کو جلا دیتی ہے، اور جلانے کے بعد وہ غنڈے وہیں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ تھانہ پہنچتے ہیں، تھانے دار سے اپنی شکایت درج کرواتے ہیں کہ ہمیں قانونی فیصلہ دیا جائے۔ تو تھانے دار کہتے ہیں بھائی یقیناً وہ پوری پراپرٹی آپ کی ہے، وہ ساری چیز آپ کی ہے، لیکن میں بھی مجبور ہوں، میں غنڈوں کے سامنے میں بھی سجدہ کر رہا ہوں، ظالموں کے سامنے میں بھی سجدہ کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑیے اور آپ دوسری جگہ تھوڑی سی لے لیجئے۔ یہ ہے انصاف۔ ان باتوں سے اور ایسے ججمنٹ سے انصاف شرمسار ہوا ہے، جمہوریت کا قتل ہوا ہے، لوک تنتر کا قتل ہوا ہے۔ البتہ یہ فیصلہ ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ تھا جو کہ جمہوریت کا قتل ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مسجد کے خلاف جو تحریک پھانسی وادوں نے اور آتنک وادوں نے چلائی تھی اس کا تعلق کسی دھرم سے نہیں ہے۔ رام یہ نہیں کہتا کہ آپ انسانیت کو شرمسار کیجئے، رام یہ نہیں کہتا کہ آپ انسانیت کا قتل کیجئے، رام یہ نہیں کہتا کہ کسی کو تکلیف پہنچائیے، رام یہ نہیں کہتا کہ انصاف کے خلاف چلیے، رام یہ نہیں کہتا کہ لوک تنتر کی دھجیاں اڑائیے، رام یہ نہیں کہتا کہ کسی کا حق دبائیے، رام یہ نہیں کہتا کہ کسی پر ظلم کیجئے، رام یہ نہیں کہتا کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنی سیاست کی روٹی سینکنے کے لیے رام کے نام پر کھلواڑ کیجئے، رام یہ نہیں کہتا۔ اور
گویا کہ ایک دھرم کے نام پر اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی سیاست کی کرسی کو سینکنے کے لیے، سیاست کی کرسی کو چمکانے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا۔ تو اس کا تعلق کسی دھرم سے نہیں ہے، کسی مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق سیاست کی کرسیوں سے ہے، اس کا تعلق اقتدار سے ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ظلم کی ہوائیں اور ظلم کی بنیاد پر جو عمارت چلتی ہے وہ دیر تک نہیں رہتی۔ شریعت میں ایک مرتبہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے مسجد بن جاتی ہے تو قیامت کی صبح تک اس سرزمین سے عرش عظیم تک مسجد ہی رہتی ہے۔ اس کی مثال خانہ کعبہ ہے۔ بیت اللہ میں ایک زمانے تک بت رکھا ہوا تھا، تو بت رکھنے سے، خانہ کعبہ پہ تالا لگانے سے خانہ کعبہ کی مسجدیت ختم نہیں ہوئی، ہمیشہ وہ مسجد رہی۔ جی، ترکی کی مثال آپ نے دی کہ ایک زمانے کے بعد مسجد آباد ہو گئی۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انسان کے درمیان آنے والے حالات نیچے اور اوپر ہوتے ہی رہتے ہیں، کبھی اس کی باری تو کبھی میری باری، اور جو حق ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا الحق یعلو ولا یعلا، حق کا چاند، حق کا سورج کبھی نہ کبھی ضرور نکلے گا۔ ان حالات میں پوری امت مسلمہ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پورے حوصلے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ جینے کا سلیقہ پیدا کیجیے، اپنے آپ میں بیداری لائیے، اپنے آپ میں حرکت لائیے، اپنے آپ میں ایمانداری لائیے، اپنے آپ میں اللہ کی محبت پیدا کیجیے، اور مخالف حالات میں جینے کا مزاج بنائیے۔ اللہ نے پریشانی اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جیل خانے میں بند رہے، پریشانی تو اس لیے پیدا کیا کہ انسان پر سوار ہو اور انسان ان پریشانیوں کو جھیلے تاکہ میری قربت حاصل ہو سکے۔ اور یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے، فرعون، حامان، قارون، شداد کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، نام لینے والا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک زمانے تک بت پرستی ہوتی رہی، اور ظالم و جابر لوگوں نے قابض ہونے کی مکمل کوشش کی اور قابض رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد آقا رحمت تاجدار کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعہ وہ دوبارہ مرکز توحید بنا، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو طارق ابن زیاد کی اولاد ہیں جو کشتیاں جلا کر یہاں آئے ہیں، فتح کے بعد واپس ہوں گے، اور ہمیں حوصلے کے ساتھ رہنا ہے۔ محمد ابن قاسم کے ماننے والے ہیں، خواجہ اجمیری کے ماننے والے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی کی اولاد ہیں، شیخ الہند اور شیخ الاسلام کو ماننے والے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم ہمت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اور ہم قانونی کارروائی کر رہے تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر لوگوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کیس لڑا۔ ناکامی ہونا یہ کوئی بڑی بات اور بری بات نہیں ہے، شکست حوصلہ ہو جانا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آج کوئی ظالمانہ انداز میں قابض ہے، وہ قبضہ کرتے رہے، اس کا رام دیکھ رہا ہے
میرا رحمان دیکھ رہا ہے. آج نہ کل یقیناً فیصلہ ہوگا. الحق یعلو ولا یعلى.